جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ایک تاجرہ خاتون ہیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری کو دیکھ کر، پاک دامنی کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے نکاح ہوا، جو کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے تھے۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، پاکیزہ نکاح ہوا، زندگی گزرنے لگی، یہاں تک کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں پہنچے، بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ 40 سال میں انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، 40 سال میں انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چار بیٹیوں کا ساتھ ہے، جس میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا ہے، 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، ابھی 2 بیٹیاں باقی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، جس کی شادی ہو چکی ہے، دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں، جس کی شادی ہو چکی ہے، تیسرے نمبر پر ام کلثوم ہیں، جس کی شادی نہیں ہوئی، چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ ہیں، جس کی شادی نہیں ہوئی، چھوٹی ہیں، لاڈلی ہیں، پیاری ہیں، جگر کا ٹکڑا ہیں، دل کا ٹکڑا ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ ہم نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، ہم نے آپ کو آخری رسول بنایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اب ذرا تصور کریں، دنیا کی زندگی میں آ جائیں، 4 بیٹیوں کا والد دنیا میں کس طریقے سے رہتا ہے، دنیا کی زندگی میں آ جائیں، جس نے یتیمی میں پیدائش کی ہو، جس کی یتیمی کی حالت میں پیدائش ہوئی ہو، جس نے 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال دیکھا ہو، جس نے دادا کا انتقال دیکھا ہو، وہ بچپن ہی سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، بچپن ہی سے ان آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ دنیاوی زندگی ایک والد تھے، دنیاوی زندگی ایک شوہر تھے، باپ تھے، 40 سال کے تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری بھی آ گئی، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری بھی آ گئی، اور وہ 40 سال کی عمر میں جس وقت واپس آئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، اے ختیجہ میرا یقین کون کرے گا، اے ختیجہ میرا یقین کون کرے گا، کوئی بھی تو نہیں کرے گا، یہ تو مجھے امی کہتے ہیں، یہ تو مجھے ان پڑھ کہتے ہیں، یہ تو مجھے یتیم کہتے ہیں، یہ تو مجھے فلاں کہتے ہیں، اے ختیجہ میرا یقین کون کرے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی، موٹیویٹ کرتی، حوصلہ دیتی، پیار سے بات کرتی، ان کو سمجھاتی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خاتون، خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ساتھی ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول مانا، اور فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔
اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر مکے کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دیا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے پریشان کیا کرتے تھے۔ زبان کے ذریعے سے بھی برا بھلا کہتے، زبان کے ذریعے سے بھی تکلیف دیتے، جان کے ذریعے سے بھی تکلیف دیتے، مال کے ذریعے سے بھی تکلیف دیتے، یہاں تک کہ آپ کے سگے چچا ابو لہب، جس کے گھر کے اندر آپ کی دو بیٹیاں تھیں، اس ابو لہب اور اس کی بیوی نے ان دونوں بیٹوں کو کہا، یہ محمد ہمارے دین سے باغی ہو گیا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں اس کی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دو، تم دونوں اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ان دونوں نے ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت انسان پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بحیثیت باپ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ آپ نے مجھے جس حال میں رکھا میں اس حال میں خوش ہوں، جس حال میں رکھا اس حال میں خوش ہوں۔ تو میرے عزیزوں، مختلف طریقوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیفیں آیا کرتی تھیں، مختلف طریقوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائشیں آیا کرتی تھیں، مختلف طریقوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ امتحانات شروع ہی سے آیا کرتے تھے۔ وہ 4 بیٹیاں تھیں، وہ بڑا خوشحال گھرانہ تھا، وہ 2 بیٹیاں واپس گھر پر آ گئیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، چند دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا انتقال ہوا تھا۔ چچا کون سے چچا؟ ابو طالب، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غمخوار چاچا تھے، ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ یہی وہ چاچا تھے کہ جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے چچا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، اس کے بعد مجھ سے کہو کہ میں اللہ کی باتیں نہ کروں، میں اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں، میں اللہ کا دین نہ پہنچاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان چاچا کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب قبرستان سے واپس آئے، سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، جو کہ ابھی چھوٹی سی ہیں، پوچھنے لگی، بابا جان امی کہاں ہے؟ بابا جان امی کہاں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، آپ کی امی جان جنت کے اندر موتیوں کے محل میں ہیں۔